نام کرنا ہے، حیات اپنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کرنا ہے۔ رسول پاک کا فرمان ہے یہی صادق، کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب آپ کا اچھا تھا واقعی، لیکن ارادہ یہ ہے کہ پھر سے سلام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اولیاء الکاملین الصالحین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت سے جو پڑھتا ہے قصیدہ غوث اعظم کا، سدا خوشحال رہتا ہے وہ شیدا غوث اعظم کا، اور ہوائیں بعد بغداد میں چلتی ہے یہ کہہ کر، ہوائیں بعد بغداد میں چلتی ہے یہ کہہ کر، اسی شہر مقدس میں ہے روضہ اسی شہر مقدس میں ہے روضہ غوث اعظم کا۔ الحمدللہ اس وقت ہم اور آپ اس بارگاہ ناز میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں کہ جہاں دھیرے دھیرے سانس بھرنا بھی عبادت ہے، اطاعت کے لیے گردن کا جھکنا بھی عبادت ہے، معطب دیدہ و دل ہوش رکھنا بھی عبادت ہے، قیام شوق عرض حال کرنا بھی عبادت ہے، اور بڑی سرکار ہے چپ چاپ رہنا بھی عبادت ہے۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت، رحمت عالم، نور مجسم، فخر دو عالم، شہنشاہ عرب و عجم، راجب العلم، قاسم العلم، صاحب الفهم، اکمل الکاملین، اصبر الصابرین، ابصر الناظرین، اشکر الشاکرین، رحمت للعالمین، یعنی محبوب رب العالمین کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہم یہ درود پاک کرتے محبت اور جذبہ عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند، سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو رب سے محبت کرتا ہے وہ آپ کا فرما بردار بن جائے، رب اس سے خود بخود محبت کرے گا، رب اس سے خود بخود محبت کرے گا۔ اسی آیت کریمہ کے تحت آج میں تھوڑی دیر لبکشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں کہ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو فرما برداری کی امید کسی شخص کو تب ہوتی ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ شخص مجھ سے محبت کر رہا ہے یا نہیں۔ جب یہی بات جب آقا کے بارگاہ میں آتی ہے تو میرے آقا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے جو میرا غلام بننا چاہتا ہے وہ مجھ سے عقیدت رکھتا ہے یا نہیں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، کہ میری سنتوں پہ عمل کرتا ہے یا نہیں، یہ نماز میری آنکھ کی جو ٹھنڈک نماز ہے یہ اسے ادا کرتا ہے یا نہیں۔ جب یہ ساری چیزیں اس شخص کے اندر ہوتی ہے، جب حضور سے عقیدت اس شخص کے اندر ہوتی ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہاں وہ ہو سکتا ہے یہ حضور کا فرما بردار ہو، اور یہ تو عشق کا تقاضا ہے کہ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو اس کی خامی بھی اسے خوبی دکھائی دیتی ہے، مگر جب اسی جگہ پر کسی شخص کو کسی سے بغض و حسد ہوتا ہے تو اس کی خوبی بھی اسے خامی دکھائی دیتی ہے، مگر الحمدللہ میرے آقا کی جو ذات ایسی ہے کہ جب وہ اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، جب وہ بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، جب وہ
اپنے عشق کو ایسے